از قلم سیدہ ہانیہ شاہ جیلانی، ناول معاہدے کی شادی۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ سن رہے ہیں ہوں ناولز۔ شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ اپنے عالیشان کمرے کے وسیع و عریض بیڈ پر لیٹا اپنے منہ پر تکیہ رکھے وہ مسلسل سونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پچھلے 2 گھنٹوں سے باہر سے آنے والی ننھی منی رونے کی آواز اسے بے تاب کیے ہوئے تھی۔ دانت پیس کر اپنی بند ہوتی سرخ آنکھوں کو کھولے وہ غصے سے اٹھ بیٹھا۔ اپنے بکھرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ بیڈ سے نیچے اترا۔ عام سے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور قمیض میں بھی وہ بلا کا دلکش لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بال اور بڑی بڑی سلگتی ہوئی آنکھیں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست، لب اور چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اس وقت اس کے غصے کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ شخص دلکشی کی انتہا پر تھا، لیکن اس وقت اس کے مزاج کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیوں کے پاس آ کر نیچے لاؤنج کی طرف دیکھا، جہاں ایک ملازمہ ایک گول مٹول بچے کو گود میں لیے بری طرح ٹہل رہی تھی، اور بچہ تھا کہ کسی طور چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ زہرا بی بی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم سے 1 سال کا بچہ نہیں سنبھالا جا رہا؟ آخر کب سے یہ شور مچا رہا ہے؟ میری نیند کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس کی سنجیدہ روبدار آواز نے پورے بنگلے کے در و دیوار کو لرزنے پر مجبور کر دیا۔ لاؤنج میں بچہ سنبھالتی ہوئی زہرا بی بی خوف سے کانپ اٹھی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ چھوٹے خان صاحب، یہ احد بابا بہت ضد کر رہے ہیں۔ میں کب سے ان کو بہلانے کی کوشش کر رہی ہوں، ان کو دودھ بھی پلایا ہے، کھلونے بھی دیے ہیں، لیکن یہ کسی طور نہیں مان رہے۔ اصل میں احد بابا کو اپنی ماں کے علاوہ کسی کے ہاتھوں کی عادت ہی نہیں تھی۔ آج ان کی ماں کی تدفین کو بھی 5 دن گزر چکے ہیں، لیکن یہ بچہ سخت بے سکون ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ سوتا ہے، بس مسلسل روئے جا رہا ہے۔ زہرا بی بی کی بات سن کر شہروز نے بے اختیاری میں اپنے دانت پیس لیے۔ وہ صبح سویرے اتنی جلدی اٹھنے کا عادی ہی نہیں تھا۔ رات بھی دیر گئے تک بزنس میٹنگز کی وجہ سے جاگتا رہا تھا، اور ابھی اس کی نیند بالکل بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ ملازمہ سے کہو کہ میرا ناشتہ تیار کرے، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور اس بچے کو دوبارہ دودھ پلانے کی کوشش کرو۔ اس سرخ و سفید رنگت والے رونے سے نڈھال بچے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ غصے سے پلٹ کر جانے لگا، جب احد نے اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بازو اس کی جانب بڑھائے اور ہچکیاں لیتے ہوئے پکارا، بابا۔ بابا وہ 2 دن پہلے ہی اپنے بیرونی ملک کے دورے سے واپس آیا تھا، لیکن وہ احد کے سامنے آنے سے مسلسل پرہیز کر رہا تھا، صرف اسی لیے کیونکہ وہ جب بھی شہروز کو دیکھتا تھا تو بے اختیار اس کی جانب بڑھنا شروع کر دیتا تھا اور اپنی معصوم زبان میں اسے بابا کہہ کر پکارتا تھا۔ اس وقت شہروز کا بھی دل ایک لمحے کے لیے پگھلا، لیکن وہ کبھی بھی بچوں کو اپنے اتنے قریب کرنے کا عادی نہیں تھا، اور ویسے بھی اسے 1 سال کے بچے کو سنبھالنا بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا، اور وہ بھاری قدموں سے پلٹتے ہوئے اس چھوٹے سے معصوم بچے کے پاس آیا اور اسے اپنی مضبوط گود میں اٹھا لیا۔ بچے نے فوراً اپنا گیلا چہرہ شہروز کے کندھے پر ٹکا دیا اور اس کی قمیض کو اپنے ننھے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ شہروز نے ایک گہرا سانس لیا اور بچے کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے دادا جان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس پوری دنیا میں اس کے پاس صرف 2 ہی رشتے تھے، ایک اس کا بھائی شہوار اور دوسرے اس کے دادا جان شاہ جی، لیکن اس کے جڑواں بھائی شہوار کی اچانک وفات نے جہاں دادا جان کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا، وہیں شہروز کی بھی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ اس بڑے سے بنگلے میں جیسے ہر چیز بکھر گئی تھی۔ شہروز ایک ضدی اور اصول پسند شخص تھا، غصے کا بہت تیز تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمیشہ تمام معاملات کو اپنی مٹھی میں دبا کر رکھا تھا، اور اب سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ پورے گھر کا شیرازہ بکھرا تو ساری ذمہ داری اکیلے اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات وہ 1 سال کی معصوم جان تھی، جس کا اس بڑی دنیا میں اپنے ماں باپ کے علاوہ اب کوئی سہارا نہیں تھا۔ شہروز احد کو گود میں لیے دادا جان کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دادا جان بستر پر نیم دراز تھے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اور جڑواں پوتے کی جدائی کا غم ان کی آنکھوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ شہروز کی لال آنکھیں اور احد کے چہرے پر چمکتے ہوئے آنسو دیکھ کر دادا جان نے ہمت کی اور بستر سے اٹھ کر شہروز کے قریب آئے۔ انہوں نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شہروز بیٹے، دل چھوٹا نہیں کرتے،
جو خدا کی امانت تھا اسے خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہی تھا۔ اگر تم دونوں بھائیوں کے تعلقات زندگی میں بہترین ہوتے تو شاید تمہیں آج اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن دادا جان نے دانستہ طور پر اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ شہروز ایک بردبار اور سنجیدہ انسان تھا، لیکن اس کے برعکس اس کے جڑواں بھائی شہوار کی طبیعت بالکل الگ تھی۔ وہ دونوں شکل و صورت میں جڑواں ضرور تھے، لیکن شہوار نے ہمیشہ اپنی مرضی کرنی چاہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر ایک ایسی لڑکی سے خاموشی سے نکاح کر لیا تھا جس کے بارے میں گھر والے کچھ نہیں جانتے تھے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے شہروز نے شہوار سے دوری اختیار کر لی تھی اور زیادہ تر وقت بیرون ملک اپنے بزنس کو سنبھالنے میں گزارتا تھا۔ جب شہوار کی شادی ہوئی تھی تب وہ صرف ایک دن کے لیے آیا تھا، لیکن وہ نکاح اتنا خفیہ اور اکیلے میں ہوا تھا کہ شہروز کو اس بات پر سخت اعتراض تھا۔ وہ ہسپتال میں دونوں میاں بیوی کی ایک سڑک حادثے میں موت کی خبر سن کر واپس آیا تھا۔ دادا جان، مجھے اس بات کا کوئی ملال نہیں کہ شہوار نے مجھ سے الگ زندگی گزاری۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ اس بچے کو اس حال میں چھوڑ گیا۔ اب میں اس کا کیا کروں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ایک بچے کی ضرورتیں کیا ہوتی ہیں۔ دادا جان نے احد کو شہروز کی گود سے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ احد اب آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہا تھا۔ دادا جان نے شہروز کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولے، شہروز، یہ بچہ تمہارے بھائی کا خون ہے۔ اس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو تمہاری رگوں میں ہے۔ مانا کہ شہوار نے غلطی کی، لیکن اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اب تمہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ گھر میں ایک عجیب سی بے سکونی ہے۔ ملازمہ پورا دن اس کو سنبھالتی ہے، لیکن اسے ماں کی ممتا چاہیے۔ شہروز نے ایک سرد آہ بھری۔ دادا جان، میں بزنس سنبھالوں یا اس بچے کے پیچھے پورا دن گھر بیٹھا رہوں؟ میری مصروفیات آپ کے سامنے ہیں۔ میں رات کو دیر سے آتا ہوں اور صبح جلدی نکل جاتا ہوں۔ اس بنگلے میں رونق ختم ہو چکی ہے، ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا ہے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس صورتحال سے کیسے نکلوں۔ دادا جان نے احد کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ صرف احد کے سانس لینے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ شہروز اپنے ماتھے کو مسل رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سر پر ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے جس سے وہ اکیلا نہیں نمٹ سکتا تھا۔ دادا جان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، شہروز، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ تمہیں اب اپنی زندگی کے بارے میں اور اس بچے کے مستقبل کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ بچہ اسی طرح رو رو کر بیمار ہو جائے گا اور یہ گھر کبھی بھی دوبارہ گھر نہیں بن پائے گا۔ شہروز نے دادا جان کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے ذہن میں دادا جان کے الفاظ مسلسل ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی پرسکون اور آزاد زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ آج سے 15 سال پہلے دادا جان کے بیٹے اور بہو کی ایک کار حادثے میں جان چلی گئی تھی، ٹھیک اسی طرح جیسے شہوار اور اس کی بیوی کا حادثہ ہوا تھا۔ یہ اس خاندان میں دوسرا حادثہ تھا جس نے دوسری مرتبہ تاریخ دہرائی تھی، مگر تب دادا جان نے اپنے دونوں جڑواں پوتوں کو سنبھال لیا تھا۔ اپنے چھوٹے سے مڈل کلاس گھر کے صحن میں بیٹھی صبا اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے سامنے بستر پر لیٹے اپنے بیمار والد کو دیکھ رہی تھی، جن کی سانسیں اس وقت اکھڑ رہی تھیں۔ صبا کے چہرے پر پریشانی کے گہرے بادل تھے، کیونکہ گھر میں دوائیوں کے لیے پیسے ختم ہو چکے تھے اور ہسپتال کے اخراجات کا پہاڑ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو چھپاتے ہوئے اپنے والد کا ہاتھ تھاما۔ ابا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے 1-2 جگہوں پر انٹرویو دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جلدی کوئی اچھی ملازمت مل جائے گی اور آپ کا علاج بہترین ہسپتال میں ہوگا۔ اس کے والد نے کمزور آواز میں کہا، صبا بیٹی، مجھے اپنی بیماری کا دکھ نہیں ہے، مجھے فکر تمہاری ہے۔ تم اکیلی لڑکی اس مہنگائی کے دور میں کیسے سب کچھ سنبھالو گی؟ کاش تمہاری ماں زندہ ہوتی۔ صبا نے مضبوطی سے مسکراتے ہوئے کہا، ابا آپ میری فکر نہ کریں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ دوسری طرف شہروز کے عالی شان بنگلے میں احد کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل رونے کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا۔ دادا جان شاہ صاحب نے جب احد کا سوکھا ہوا چہرہ دیکھا تو ان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ انہوں نے شہروز کو اپنے پاس بلایا اور نہایت سنجیدگی سے کہا، شہروز، میری بات غور سے سنو۔ اس بچے کی حالت مجھ سے اب مزید نہیں دیکھی جاتی۔ ملازمہ کے ہاتھ میں یہ بچہ مر جائے گا۔ اسے ایک ماں کی ضرورت ہے جو اسے
24 گھنٹے وقت دے سکے اور محبت سے سنبھالے۔ شہروز نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، دادا جان، میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن میں اس وقت کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرا دل اور دماغ اس کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ دادا جان نے گہرا سانس لیا اور بولے، میں تمہیں محبت کی شادی کرنے کو نہیں کہہ رہا، میں صرف اس بچے کے لیے ایک ماں لانے کی بات کر رہا ہوں۔ میری نظر میں ایک بہت ہی مہذب اور باحجاب لڑکی ہے، صبا، جو اس وقت اپنے بیمار باپ کے علاج کے لیے سخت پریشان ہے اور اسے پیسوں کی ضرورت ہے۔ زہرا بی بی کے محلے میں رہتی ہے۔ اگر تم اس سے نکاح کر لو تو احد کو ماں مل جائے گی اور اس کے باپ کا علاج ہمارے پیسوں سے ہو جائے گا۔ شہروز کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے دادا جان کی طرف دیکھ کر ایک عجیب سا فیصلہ سنایا۔ دادا جان، اگر ایسی بات ہے تو میں ایک شرط پر تیار ہوں۔ یہ شادی روایتی شادی نہیں ہوگی، بلکہ ایک معاہدہ ہوگا، ایک قانونی کانٹریکٹ، جس کے تحت صبا صرف دنیا کی نظر میں میری بیوی اور احد کی ماں ہوگی۔ ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی احد بڑا ہو جائے گا یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ ان شرائط پر تیار ہے تو میں اس کے والد کے علاج کا تمام خرچ اٹھانے کو تیار ہوں۔ دادا جان نے شہروز کی بات سن کر افسوس سے سر ہلایا، لیکن احد کی خاطر انہوں نے صبا کے گھر پیغام بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن دادا جان خود صبا کے گھر گئے اور اس کے والد کے سامنے یہ ساری بات رکھی۔ صبا، جو دوسرے کمرے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی اور بولی، شاہ جی، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کوئی کاروبار یا معاہدہ نہیں ہوتی۔ میں اپنے اصولوں پر سودا کیسے کر لوں؟ دادا جان نے شفقت سے صبا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن تم ایک معصوم بچے کی جان بچا سکتی ہو اور بدلے میں تمہارے بابا کا ملک کے سب سے بڑے ہسپتال میں علاج ہوگا۔ شہروز دل کا برا نہیں ہے، بس حالات نے اسے سخت بنا دیا ہے۔ تم اس گھر میں پورے احترام کے ساتھ رہو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ صبا نے اپنے بیمار والد کی طرف دیکھا جو بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی التجا تھی۔ صبا کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک لمبا سانس لے کر کہا، شاہ جی، اگر اس معصوم بچے کو میری ضرورت ہے اور میرے بابا کی زندگی اس فیصلے سے جڑی ہے تو میں اس کانٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہوں۔ میں اس گھر میں صرف احد کی ماں بن کر جاؤں گی اور اپنی آخری سانس تک اس کی پرورش کروں گی، لیکن مجھے شہروز صاحب سے کوئی امید نہیں ہوگی۔ دادا جان نے صبا کا حوصلہ دیکھا تو ان کے دل سے دعا نکلی اور انہوں نے شہروز کو فون کر کے بتا دیا کہ لڑکی نے شرائط مان لی ہے۔ شہروز اپنے آفس کی کرسی پر بیٹھا یہ خبر سن کر گہرے سوچ میں گم ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک لڑکی نے صرف پیسوں اور اپنے باپ کی خاطر اتنی بڑی شرط قبول کر لی ہے۔ اس کے دل میں صبا کے لیے بیگانگی اور سرد مہری مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ صبا یہ سب کچھ صرف دولت کی خاطر کر رہی ہے۔ یوں ایک مجبور لڑکی اور ایک مغرور بزنس مین کے درمیان ایک عجیب و غریب رشتے کی بنیاد رکھ دی گئی، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام نہیں تھا، بلکہ صرف ایک قانونی کاغذ کا ٹکڑا تھا جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرنے والا تھا۔ صبا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے بابا کے پاس بیٹھ کر بولی، ابا، اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کے لیے یہ قربانی دینے کو تیار ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری اس مشکل کو آسان فرمائے گا۔ رخصتی کے چند رسمی سطروں کے بعد صبا نے جب اس بڑے اور عالیشان بنگلے کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تو اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چاروں طرف ایک گہرا سکتہ تھا اور در و دیوار سے عمارت تو ٹپک رہی تھی، لیکن اپنائیت کا دور دور تک کوئی نام نہیں تھا۔ دادا جان نے صبا کو شفقت سے اندر بلایا اور زہرا بی بی سے کہا کہ وہ دلہن کو اوپر کمرے میں لے جائے۔ صبا اپنے بھاری عروسی لباس اور حیادار حجاب میں لپٹی ہوئی جیسے ہی اس بڑے سے سجے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو اس سے سامنے ہی شہروز کھڑا نظر آیا۔ وہ اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا اور آستینے چڑھاتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ اس کی سلگتی ہوئی سرد آنکھوں میں صبا کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ شہروز صبا کے بالکل قریب آیا اور انتہائی سخت اور نپی تلی آواز میں بولا، دیکھو صبا، اس سے پہلے کہ تم اس کمرے اور اس گھر کو اپنا سمجھنے کی بھول کرو، میں ایک بات پہلے دن اور پہلی گھڑی ہی بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ تم یہاں صرف اور صرف ایک عہد کے لیے آئی ہو۔ میرے میاں بیوی والے کسی رشتے کی امید مجھ سے زندگی میں کبھی مت رکھنا۔ تمہارے باپ کا علاج ہو رہا ہے اور تمہیں تمہاری قیمت مل چکی ہے، اس لیے اپنی حد میں رہنا۔ صبا نے اپنی بند مٹھیوں کو مزید بھینچا اور اپنی نظریں جھکا کر انتہائی خودداری سے جواب دیا، شہروز صاحب، آپ کو اپنی دولت اور اپنے اس عالیشان محل پر بہت گھمنڈ ہے،
لیکن یاد رکھیے گا میں یہاں آپ کی بیوی بننے کا شوق لے کر نہیں آئی ہوں۔ میں صرف ایک معصوم تڑپتے ہوئے بچے کی جان بچانے اور اپنے مجبور باپ کی زندگی کی خاطر اس دوزخ میں آئی ہوں۔ مجھے آپ سے آپ کے اس نام نہاد رشتہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنی حد کبھی نہیں بھولوں گی۔ شہروز صبا کا یہ کرارا جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ روئے گی یا گڑ گڑائے گی، لیکن صبا کے لہجے کی مضبوطی نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبا نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آنسوؤں کو پی گئی۔ اسی وقت برابر کے چھوٹے کمرے سے احد کے رونے کی تیز آوازیں آنے لگیں۔ صبا بنا ایک پل گوائے اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں زہرا بی بی احد کو گود میں لیے روتی ہوئی پکار رہی تھی کہ چھوٹے بابا چپ ہی نہیں ہو رہے۔ صبا نے آگے بڑھ کر احد کو اپنی گود میں لے لیا۔ احد نے جیسے ہی صبا کے لمس کو محسوس کیا اور صبا نے اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار کیا تو اس کا روتا ہوا وجود ایک دم ساکت ہو گیا۔ صبا نے اس کے آنسو پوچھے اور دھیمے لہجے میں لوری گنگنانے لگی۔ احد نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں صبا کے حجاب میں پھنسائیں اور چند ہی منٹوں میں گہری اور پرسکون نیند سو گیا۔ دادا جان جو دروازے کے باہر کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ اندر آئے اور بولے، صبا بیٹی، تم اس گھر کے لیے اللہ کا معجزہ بن کر آئی ہو۔ پچھلے کئی دنوں سے اس بچے کو اس طرح سکون سے سوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ صبا نے مسکرا کر کہا، دادا جان یہ تو بہت معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر ایک عجیب فضا تھی۔ دادا جان اور شہروز بیٹھے ہوئے تھے۔ جب صبا احد کو گود میں لیے نیچے آئی، اس نے احد کو بہت خوبصورت کپڑے پہنائے ہوئے تھے اور بچہ صبا کی گود میں کھیل رہا تھا۔ شہروز نے صبا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی پرانی سختی آ گئی۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور زہرا بیوی کو آواز دی، زہرا بیوی، میرا بلیک کافی کا مگ کہاں ہے؟ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے صبح اٹھتے ہی کافی چاہیے ہوتی ہے۔ صبا نے احد کو دادا جان کی گود میں دیا اور خود کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، شہروز، زہرا بیوی اس وقت احد کے کپڑے دھو رہی ہیں اور آپ کی بلیک کافی یہ آپ کے سامنے میز پر رکھی ہے۔ روز صبح خالی پیٹ اتنی کڑوی کافی پینا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے ساتھ میں کچھ ہلکا پھلکا ناشتہ بھی بنا دیا ہے۔ شہروز نے کافی کا مگ اٹھایا اور صبا کو گھورتے ہوئے بولا، میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے کہ میری صحت کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ مجھے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا معمول ہے میں وہی کروں گا۔ صبا نے سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں آپ کو نصیحت نہیں کر رہی شہروز، میں تو بس ایک انسان ہونے کے ناطے بات کر رہی تھی۔ ویسے بھی کڑوی کافی پینے سے انسان کا مزاج بھی کڑوا ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ کا نظر آ رہا ہے۔ دادا جان صبا کی یہ بات سن کر زور سے ہنس پڑے اور بولے، واہ صبا بیٹی، تم نے بالکل سچ کہا، شہروز کا مزاج تو ویسے ہی ہر وقت تپا ہوا رہتا ہے۔ شہروز نے چڑھ کر دادا جان کی طرف دیکھا اور بولا، دادا جان، آپ بھی اس کی باتوں میں آ رہے ہیں، اسے یہاں نخرے اٹھانے کے لیے نہیں لایا گیا۔ صبا نے فوراً بات کاٹی اور بولی، جی بالکل، مجھے احد کو سنبھالنے کے لیے لایا گیا ہے اور میں وہی کر رہی ہوں، آپ کے نخرے اٹھانے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ شہروز نے غصے سے اپنا مگ میز پر پٹکا اور بنا ناشتہ کیے وہاں سے اٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا۔ لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں صبا کا وہ معصوم اور پر اعتماد چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے ملا تھا جو اس کے روب اور دولت سے مرعوب نہیں ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب شہروز اپنے بزنس ٹور سے واپس گھر پہنچا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تھکا ہارا جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے لاؤنج میں ایک دھیمی سی روشنی نظر آئی۔ اس نے قریب جا کر دیکھا تو صبا صوفے پر بیٹھی احد کو اپنے کندھے سے لگائے آہستہ آہستہ ٹہل رہی تھی۔ احد کو تیز بخار تھا اور وہ ہلکی ہلکی آواز میں رو رہا تھا۔ صبا کے چہرے پر شدید تھکن اور پریشانی کے آثار تھے۔ شہروز نے آگے بڑھ کر اپنی سنجیدہ آواز میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبا تم اس وقت جاگ رہی ہو اور احد کیوں رو رہا ہے؟ صبا نے چونک کر شہروز کو دیکھا اور اس کی آواز میں احد کی تکلیف کا درد صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بولی، شہروز، احد کو شام سے بہت تیز بخار ہے، میں نے دوا دی ہے لیکن بخار اتر ہی نہیں رہا، یہ درد کی وجہ سے سو نہیں رہا۔ شہروز نے احد کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ واقعی تپ رہا تھا۔ شہروز کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ میں آفس میں تھا۔ صبا نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، میں نے آپ کو 2 بار فون کیا تھا شہروز، لیکن آپ نے میرا فون کاٹ دیا۔ شاید آپ کسی بہت ضروری میٹنگ میں مصروف تھے اور آپ کی نظر میں بزنس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ شہروز کو ایک دم یاد آیا کہ اس نے رات کو ایک نامعلوم نمبر سے آنے والی کالز بلاک کر دی تھی۔
اس کا دل ایک لمحے کے لیے ملامت سے بھر گیا، لیکن اپنی انا کے باعث وہ نرم نہیں ہوا۔ اس نے صبا کی گود سے احد کو لینے کی کوشش کی اور بولا، لاؤ اسے مجھے دو، میں ہسپتال لے کر جاتا ہوں، تم جا کر آرام کرو۔ صبا نے احد کو شہروز کی طرف نہیں کیا بلکہ اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگائے رکھا اور بولی، نہیں، احد اس وقت صرف میرے پاس پرسکون ہے۔ وہ آپ کی گود میں جاتی اور زیادہ روئے گا کیونکہ وہ آپ کے لمس سے واقف ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اس کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلائیے یا گاڑی نکالیے، میں اس کے ساتھ چلتی ہوں۔ شہروز نے صبا کی بات سن کر کوئی بحث نہیں کی اور فوراً ڈاکٹر کو کال کی۔ آدھے گھنٹے میں ڈاکٹر گھر پہنچ گیا۔ اس نے احد کو چیک کیا اور انجیکشن لگانے کے بعد بولا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، موسمی بخار ہے، لیکن بچے کی ماں نے بہت اچھے سے اسے سنبھالا ہے۔ اگر یہ پٹیاں نہ کرتی تو بخار دماغ تک چڑھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد شہروز کمرے میں اکیلا کھڑا صبا کو دیکھ رہا تھا جب احد کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہی تھی۔ شہروز آہستہ سے صبا کے قریب آیا اور بولا، صبا، تم پچھلے کئی گھنٹوں سے جاگ رہی ہو، اب بخار کم ہو گیا ہے، تم جا کر سو جاؤ، احد کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ صبا نے پٹی تبدیل کرتے ہوئے بنا شہروز کی طرف دیکھے کہا، میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ احد اب میری ذمہ داری ہے اور ماں کبھی اپنے بچے کو تکلیف میں چھوڑ کر سو نہیں سکتی۔ آپ کو صبح آفس جانا ہوگا، آپ جائیے۔ شہروز صبا کی اس خودداری اور ممتا کو دیکھ کر اندر ہی اندر ایک عجیب سا اثر محسوس کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور پوری رات صبا کے ساتھ اسی کمرے میں جاگتا رہا۔ وہ صبا کے چہرے کے تاثرات، اس کی معصومیت اور اس کی محنت کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل پر جو سرد مہری کی برف جمی ہوئی تھی وہ صبا کی تپش سے آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی، لیکن اس کی مردانہ انا ابھی بھی اسے یہ ماننے کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ صبا سے متاثر ہو رہا ہے۔ اگلے چند دنوں میں گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ صبا کی موجودگی نے بنگلے کے سناٹے کو ایک خوبصورت زندگی میں بدل دیا تھا۔ دادا جان اب ہر وقت ہنستے مسکراتے رہتے تھے کیونکہ احد اب پورے گھر میں اچھلتا کودتا پھرتا تھا۔ ناشتے کی میز پر روز صبا اور شہروز کے درمیان کوئی نہ کوئی نوک جھوک ضرور ہوتی تھی۔ ایک دن صبح شہروز اپنی فائلیں ڈھونڈ رہا تھا اور غصے میں پورے لاؤنج کے چکر کاٹ رہا تھا۔ زہرا بی بی، میری امپورٹنٹ فائلز کہاں ہیں؟ میں نے کل رات میز پر رکھی تھیں۔ صبا احد کو گود میں لیے وہاں آئی اور بولی، شہروز، آپ کی وہ فائلیں زہرا بی بی نے نہیں بلکہ میں نے الماری میں محفوظ رکھ دی ہیں کیونکہ احد ان کو پھاڑنے والا تھا۔ ہر چیز میز پر بکھیر کر رکھنا آپ کی عادت بن چکی ہے، لیکن اب اس گھر میں ایک بچہ بھی رہتا ہے۔ شہروز نے صبا کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، صبا، تم میرے کاموں میں مداخلت مت کیا کرو، وہ میری آفس کی بہت ضروری فائلز تھیں، اگر ایک بھی پیج مس ہو جاتا تو میرا کروڑوں کا نقصان ہو جاتا۔ صبا نے بنا خوف کے شہروز کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، نقصان کاغذوں کا نہیں ہوتا، نقصان رشتوں اور وقت کا ہوتا ہے جو آپ روز کر رہے ہیں، اور رہی بات فائلوں کی تو وہ بالکل محفوظ ہے، جا کر دیکھ لیں۔ شہروز صبا کے اس بے باک اور سچے جملے پر تلملا کر رہ گیا۔ وہ بنا کچھ کہے اوپر کمرے میں چلا گیا، لیکن صبا کی کہی ہوئی باتیں اس کے دل پر نقش ہو رہی تھیں۔ وہ روز رات کو گھر جلدی آنے لگا تھا، صرف احد کو دیکھنے کے بہانے، لیکن اصل میں اس کی آنکھیں صبا کو ڈھونڈتی تھیں۔ صبا جب بھی اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی احد کے پیچھے بھاگتی یا دادا جان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تو شہروز چھپ کر اسے دیکھتا اور اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ صبا کی خوبصورتی، اس کی پاکیزگی اور اس کے مہذب انداز کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ صبا نے کبھی اس سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی کوئی پیسہ مانگا تھا۔ وہ اپنے معاہدے پر پوری سختی سے قائم تھی اور یہی بات شہروز کو تڑپاتی تھی کہ کاش یہ شادی ایک معاہدہ نہ ہوتی بلکہ حقیقت ہوتی۔ صبا بھی شہروز کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اب شہروز کا غصہ کم ہو گیا ہے اور وہ اب صبا سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن صبا اپنے دل کو مسلسل روکتی تھی کہ وہ ایک کانٹریکٹ میرج کا حصہ ہے اور اسے اپنی حد پار نہیں کرنی۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک خاموش محبت کی شروعات ہو چکی تھی جو تکرار اور سرد مہری کے پردے میں چھپی ہوئی تھی اور پورے بنگلے کی فضا اب ایک خوبصورت رومانوی رنگ میں رنگ چکی تھی جس کا اظہار دونوں میں سے کوئی بھی اپنی انا کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا۔ دنیا کی رنگینیاں اپنی جگہ، لیکن اس گھر میں صبا کی موجودگی نے ایک ایسا دیا روشن کیا تھا جس کی روشنی میں شہروز کو اپنی غلطیاں صاف دکھائی دینے لگی تھیں۔ ایک شام جب باہر بارش زوروں پر تھی اور ٹھنڈی ہوائیں بنگلے کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں، شہروز اپنے آفس سے گھر آیا تو اسے احد کے کمرے سے صبا کی دھیمی آواز سنائی دی۔ وہ لوری سنا کر احد کو سلا رہی تھی۔ شہروز دروازے کے پاس خاموشی سے کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا کہ کیسے ایک لڑکی جو اس کے لیے چند ماہ پہلے تک اجنبی تھی اب اس کے گھر کے ہر کونے میں بسی ہوئی تھی۔
شہروز نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولا۔ اسے آج احساس ہوا کہ وہ کتنے عرصے سے اپنی انا کے قید خانے میں تھا۔ اس رات شہروز نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس ڈرامے کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس نے اپنے ڈراور سے وہ فائل نکالی جس میں کانٹریکٹ کی شرائط لکھی ہوئی تھی۔ وہ فائل ہاتھ میں لیے لاؤنج میں آیا، جہاں صبا احد کو بستر پر لٹا کر باہر نکل رہی تھی۔ شہروز نے اسے روکا اور اپنی آواز کو جتنا نرم ہو سکتا تھا کر کے بولا، صبا ذرا 1 منٹ رکو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ صبا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، جی شہروز صاحب، کیا بات ہے؟ اتنی رات گئے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شہروز نے وہ فائل صبا کے سامنے میز پر رکھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ وہ معاہدہ ہے جس کی بنیاد پر تم اس گھر میں آئی تھی۔ تم نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا ہے، احد کو ماں کا پیار دیا، دادا جان کا خیال رکھا اور اس گھر کو ایک بار پھر سے جنت بنایا ہے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہمارے بیچ ایک دیوار بن چکا ہے۔ صبا نے اس فائل کو دیکھا تو اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، شہروز صاحب، آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اب احد کی ضرورت نہیں رہی، یا آپ کو میری موجودگی سے اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ شہروز مسکرایا اور بولا، نہیں صبا، تم میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بن چکی ہو۔ میں نے اس دن جب تم نے احد کے لیے اپنی نیند اور اپنی صحت کی پرواہ کے بغیر اسے سینے سے لگائے رکھا تھا، تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں کبھی اس گھر سے نہیں جانے دوں گا۔ شہروز نے وہ فائل اٹھائی اور اسے صبا کے سامنے ہی پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ نے یہ کیا کیا شہروز؟ یہ تمہاری شادی کی بنیاد تھی، اب یہ رشتہ کیا کہلائے گا؟ شہروز صبا کے قریب آیا اور اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولا، یہ رشتہ اب کسی معاہدے کا نہیں بلکہ دل کے بندھن کا ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے صبا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی کی کسی کاغذ کے تابع ہو۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو کہ میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی؟ کیا تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو گی؟ صبا نے شرمندگی اور خوشی سے اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں تک آ رہے تھے۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شہروز صاحب، میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے احد کے لیے اپنی انا کو مار کر رات بھر میرے ساتھ جاگ کر گزارا تھا۔ آپ کی سرد مہری کے پیچھے چھپی ہوئی فکر میں نے تبھی محسوس کر لی تھی۔ آپ کو تو میں نے تبھی اپنا لیا تھا۔ دادا جان جو یہ سب دور کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ آگے بڑھے اور دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی میں یہ دن دیکھنے کو ملا۔ اب یہ گھر واقعی ایک گھر بن گیا ہے۔ احد کی ہنسی اور تم دونوں کا ساتھ دیکھ کر میری روح کو سکون مل گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور یہ گھر اسی طرح آباد رہے۔ اگلے دن صبح گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ شہروز صبا کا ہاتھ تھامے ناشتے کی میز پر آیا اور صبا کو کرسی پر بٹھایا۔ شہروز نے صبا کو دیکھ کر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، صبا، آج کافی میں چینی تھوڑی زیادہ ڈالنا، کیونکہ میری زندگی میں پہلے ہی بہت مٹھاس آ گئی ہے۔ صبا نے شرما کر نظریں جھکا لیں اور بولی، آپ کا مزاج بھی اب بدل گیا ہے شہروز صاحب۔ وہ دونوں ہنس پڑے اور احد اپنی ننھی سی آواز میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس گھر میں اب کوئی سرد مہر یا فاصلہ نہیں تھا، بلکہ صرف محبت اور ایک دوسرے کا احساس تھا۔ شہروز نے اپنے بزنس کو بھی سنبھالا اور اپنی فیملی کو بھی وقت دیا، اور صبا ایک مثالی بیوی اور احد کی بہترین ماں بن کر اس گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ ان کی زندگی اب وہ نہیں تھی جو کانٹریکٹ کے کاغذوں میں لکھی تھی، بلکہ وہ تھی جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بنائی تھی۔ دادا جان اب اپنی چھڑی لیے باغ میں گھومتے اور احد کو کھیلتے دیکھ کر مسکراتے۔ یہ کہانی اب ایک مکمل اور خوبصورت انجام کو پہنچی، جس میں محبت نے جیت لی اور معاہدے کی قید ختم ہو گئی۔ اب وہاں صرف ایک ہی رشتہ تھا، اور وہ تھا پیار کا رشتہ، جس نے شہروز کو ایک مغرور انسان سے ایک محبت کرنے والا شوہر اور باپ بنا دیا تھا۔ صبا نے ثابت کر دیا تھا کہ عورت کی ممتا اور اس کی برداشت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پتھر دل انسان کو بھی موم بنا سکتی ہے۔ شہروز نے صبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، صبا، تم نے مجھے زندگی جینے کا صحیح ڈھنگ سکھایا ہے۔ میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ صبا نے مسکرا کر سر ہلایا اور بولا، شہروز صاحب، شکریہ کی ضرورت نہیں، بس آپ کا ساتھ ہی کافی ہے۔ اس